سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر 137۔ ہم غزوہ بنو مستلق بیان کر رہے تھے اور منافقین کی شرارتیں بھی ہم بیان کر رہے تھے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ اس نے توبہ نعوذ باللہ کہا کہ ہم مدینہ میں جائیں گے تو ہم عزت والے ذلیل توبہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو نکال دیں گے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت بچے تھے، انہوں نے ان کی بات سن لی، اپنے چاچا سے کی، چاچا نے نبی علیہ السلام سے کی، آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا کہ تم نے یہ باتیں کی، اس نے جھوٹی قسمیں کھا لی۔ تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کی تصدیق کی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق نہ کی۔ ان کو اس سے بڑا غم ہوا، تو راستے ہی میں تھے تو وہ گھر میں بیٹھ گئے، یعنی کہ اپنے خیمے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیات نازل کی، جس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو سچا کہا اور عبداللہ بن ابی کو جھوٹا کہا۔ تو یہ ہم بیان کر رہے تھے لیکچر نمبر 136 میں۔ اب اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ بقیہ واقعہ بھی ہم واقعات جو کہ اس غزوے میں پیش آئے وہ بیان کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، مارے غم کہ میرا سر جھکا ہوا تھا کہ مجھے آپ نے سچا نہیں کہا، عبداللہ بن ابی کو سچا کہا۔ اچانک آپ میرے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کان مسلا اور مسکرا دی، اور مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ اتنی دنیا میں ہمیشہ رہنے پر بھی نہ ہوتی، یعنی کہ ایک طرح مجھے کہا جاتا نا کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، پھر بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے پر ہوئی ہے۔ یہ نا محبت کا انداز ہوتا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا، اتنا زور ہے کہ انہوں نے میرا کان مسلا ہے، میں چھوٹا سا تھا نا، اور مسکرا دیے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری تصدیق کے لیے قرآن نازل کیا ہے، سورہ منافقون۔ اس کے بعد حضرت عمر ملے، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ خوش ہو جاؤ، پھر سورہ منافقون کی تلاوت فرمائی صبح کو نبی علیہ السلام نے۔ اور سورہ منافقون کی آیات جب نازل ہوئی نا، تو عبادہ بن صامد نے جو عبداللہ بن ابی کو بات کہی تھی اس کی بھی تصدیق ہو گئی۔ عبادہ بن صامد نے کہا تھا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے نا تو تو نبی علیہ السلام کے پاس چلا جا، وہ آپ تمہارے لیے استغفار کریں گے، تمہاری ذرا بخشش ہو جائے گی۔ اس نے نا اپنے ایسے تکبر سے سر پھیرا، منافق تھا نا، انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کا سر پھیرنا بھی سورہ منافقون میں بیان کیا، اور نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حرکت کو بھی قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا۔ عبادہ بن صامت یہ بہت بڑے انصاری صحابی تھے، یہ نا عبداللہ بن ابی کے پاس سے گزرے، انہوں نے ان کو سلام تک نہیں کیا، غصے کا اظہار کیا نا، سلام تک نہیں کیا۔ پھر اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے بھی غصے سے اس کو سلام نہیں کیا۔ تو
اس سے رہا نہ گیا عبداللہ بن ابی سے، کہنے لگے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں تم نے نا گٹھ جوڑ کر لی ہے کہ مجھے بلانے ہی نہیں، ہاں جی۔ تو وہ دونوں صحابی اس کے پاس آئے، پھر دونوں نے اس کی خوب کلاس لی، اس کو جھڑکا ڈانٹا۔ تو اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب تو میں تیرے بارے میں کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کروں گا جب تک یہ مجھے علم نہ ہو جائے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ گئے اور تم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اور انہوں نے ان سے معافی مانگتے ہوئے کہا آئندہ میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اب ہوا یہ کہ نا بیٹا جو تھا نا، بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اصل میں نا اس کا نام حباب تھا، حباب۔ نبی علیہ السلام نے نا اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بدر احد میں یہ شریک ہوا، مخلص صحابی تھے یہ، مخلص۔ ان کو پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیا جائے، بہت بڑا منافق ہے، شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، تو ان کا بیٹا ہے، بیٹا مخلص، کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے تو بجائے عمر کے قتل کرنے کے میں خود ہی قتل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایمان کا جذبہ، اپنے ہی باپ کو قتل کر دیتا۔ تو انہوں نے نا نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے حکم دیجئے، بجائے دوسرا کوئی قتل کرے تو میں اس کو قتل کرتا ہوں، حالانکہ یہ میرا محتاج ہے، مجھ سے ہی کھاتا پیتا ہے اور یہ میرے حسن سلوک کا محتاج ہے۔ تو جب اس نے اجازت طلب کی نا قتل کی، تو آپ نے فرمایا عبداللہ یعنی کہ ان کے بیٹے کو کہا میں نے نہ تو اس کے قتل کا ارادہ کیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے، جب تک وہ ہمارے درمیان رہے گا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے۔ اب نا عبداللہ کو بڑا غصہ تھا، یعنی کہ ان کے دل میں نا اخلاص تھا نا، تو وہ جذبہ انتقام جو اس نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کی تھی، انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ کل آپ نے تو میں نے بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے نا تو ہم عزت والے تو جو ذلیل ہیں توبہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام ان کو نا مدینہ سے نکال دیں گے، یہ کہا تھا، یہ بکواس کی تھی اس نے۔ تو اب نہ ان کو سکون نہیں آ رہا تھا، اتنی گستاخانہ کلمات، تو وہ اپنے باپ کے یہ الفاظ ان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ لشکر چلتا چلتا واپس مدینہ جا رہا تھا نا، تو راستے میں نا وادی عقیق، ایک وادی ہے جس کا نام عقیق ہے، وہاں پہنچے۔ وہ آگے بڑھے اور وہاں سے گزرنے والے ہر اونٹ کو غور سے دیکھنے لگے۔ عبداللہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اپنے باپ کو تلاش کر رہے تھے، عبداللہ بن ابی کو، تاکہ ان کو ان کا گستاخی کا مزہ چکھائے۔ تو جب ان کے باپ کا اونٹ نظر آیا نا، انہوں نے فوراً اس کا راستہ روک لیا، پھر آگے بڑھ کر ان کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی اونٹ کی اگلی ٹانگ پر نا اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ اونٹ کھڑا نہ ہونے پائے۔ عبداللہ بن ابی کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں یہ بات تھی کہ میرا اپنا سکا بیٹا میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، کہ میرے بیٹے کی نگاہ میں بھی میری کوئی عزت نہیں رہی۔ تو اس نے نا غصے سے کہا ارے بے وقوف تو کیا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو کہا۔ تو عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم تم اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے، یہ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے۔ اللہ کی قسم تم ذلیل ہو اور نبی علیہ السلام عزت والے، سچے ہیں اور عزت والے ہیں، اور اس وقت تک تم جا نہیں سکتے جب تک تم میرے سامنے اس بات کا اقرار نہ کرو کہ میں ذلیل ہوں اور نبی علیہ السلام عزت والے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی
کہ بیٹے نے باپ کو پکڑا ہوا ہے, وہ اونٹ اس کا بیٹھا ہوا ہے, اونٹ کے پاؤں پر اس کے بیٹے نے اپنی پاؤں رکھا ہوا ہے, تلوار نیام سے باہر ہے, باپ کو کہہ رہا ہے یہاں تو تم کہ میں ذلیل ہوں, اور نبی علیہ السلام عزت والے. اب اونٹ قافلہ ساتھ ساتھ گزر رہا ہے صحابہ کا. اب جو دیکھتا نا منافق اور بھی تھے نا, وہ ان کو تانے دیتے, تو کیسا بیٹا ہے, اپنے باپ کے ساتھ ایسا گستاخانہ رویہ رکھا ہوا ہے. تو اور جو صحابہ دیکھتے تو وہ خوش ہوتے کہ کیسا جذبہ ہے, اپنے باپ کو ہی جو ہے نا ذلیل کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ نا نبی علیہ السلام کی سواری پیچھے تھی, ہوتے ہوتے آپ کا بھی اونٹ ادھر سے گزرا ہوا, آپ نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے, معاملہ کیا ہے, جیسے ہوتا نہیں لڑائی ہو جائے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کون ہے, کیا ہوا؟ آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ جو ان کا بیٹا ہے نا عبداللہ بن ابی کا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, تو وہ ایسے ایسے کر رہا ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام تمہیں مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے, تم ذلیل ہو, میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا. نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آپ نے عبداللہ سے فرمایا اپنے باپ کو چھوڑ دو. تو پھر جب نبی علیہ السلام نے کہا تو پھر عبداللہ نے ان کو چھوڑ دیا. ایسا ایمان ہوتا ہے, یعنی کہ ایمان جب ہو تو کوئی باپ کوئی بیٹا کوئی کچھ نہیں, بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے نا مسکرا کر نا حضرت عمر کی طرف دیکھا. حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دو, تو آپ نے نا عمر اب بتاؤ, اللہ کی قسم اگر تمہارے کہنے پر ہم عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیتے نا تو بعض لوگوں نے اس کو نہیں ماننا تھا, ناک چڑھانی تھی, میں فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا تھا. اب حال یہ ہے کہ اگر میں ایک حکم دوں نا تو سارے اس کو قتل کرنے کو تیار ہو جائے, کیونکہ سورہ منافقون نازل ہو گئی, اس کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا. لیکن پہلے جو قتل کر دیتے تو کسی نے ساتھ دینا تھا, کسی سے نہیں. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کا فیصلہ میرے فیصلے سے اچھا اور بہتر ہے. اب نا یہ قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے, قریب پہنچا نا تو بقا نامی چشمے پر پہنچ گیا ہے. ادھر آپ نے پڑاؤ ڈالا. یہ ایک بہت بڑی وادی تھی, یعنی کہ وادی اسے کہتے ہیں جس پر دریا بہتا ہو. اچانک نا بڑی زوردار آندھی چلی, اتنی تیز تھی کہ گویا کہ وہ بندے کو نا یہ نا صحرا میں ریت آتی ہے نا, اللہ معاف کرے, وہ تو کٹھی ہو کے بندے کو ہی دفن کر دیتی. اتنی تیز آندھی چلی. صحابہ کرام اونٹوں کے پیچھے ہو گئے, اونٹ بھی اپنی رسیاں تروانے لگے. کسی نے کہا عذاب آ گیا, کسی نے کہا مدینہ میں کچھ ہو گیا ہے. تو مدینہ کی بھی فکر لگ گئی, ادھر ہمارے بچے ہیں, عورتیں ہیں, کیا بنے گا. لیکن اتنی تسلی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے اندر موجود ہے, عذاب تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے اندر موجود ہیں, ہمارے قافلے میں موجود ہے. آخر وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی سخت آندھی, یہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا فکر نہ کرو, یہ نا ایک منافق ہے, وہ مر گیا ہے مدینہ میں, بہت بڑا منافق تھا, یہ اس کی وجہ سے آندھی چلی. یاد رکھیے جب بارش ہو نا تو نیک آدمی کی وفات ہوتی ہے, آسمان روتا ہے. میری بہن صابرہ جب فوت ہوئی تھی نا تو آسمان سے نا بارش ہوئی تھی, تو فرمایا آندھی ہے, آندھی سے مت ڈرو, یہ تو کفار کا جو بڑا ہے نا سردار کوئی, یہ اس کی موت کی وجہ سے چلی ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ تمہیں اس آندھی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مدینہ کی تو کوئی گھاٹی ایسی نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیارے دینے کے لیے فرشتہ مقرر نہ ہو. دشمن اس وقت تک مدینہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم وہاں نہ پہنچ جاؤ, یعنی کہ تمہارے داخلے تک فرشتوں کا پیر ہے ادھر. بات یہ ہے
کہ آج مدینہ میں ایک بہت بڑا منافق مر گیا ہے، اس لیے یہ آندھی چلی ہے۔ واقدی نے ذکر کیا وہ منافق کون تھا، اس کا نام تھا زید بن رفاعہ، منافق تھا۔ اب جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اس روز اتنی زبردست آندھی چلی کہ ہم نے پوری زندگی کبھی ایسی آندھی نہیں دیکھی۔ یہ آندھی چلتی رہی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر کہیں یہ دن کے آخری حصے میں جا کر رکی۔ میں جب مدینہ پہنچا تو میں نے اپنے گھر جانے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کون مر گیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اتنے بتایا تھا کہ کوئی منافق مرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ زید بن رفاعہ مرا تھا۔ تو اہل مدینہ نے بتایا کہ مدینہ میں بھی ایسی ہی تیز آندھی چلی تھی۔ جب آندھی اس وقت تک چلتی رہی جب تک اس کو دفن نہیں کیا گیا، جب وہ دفن ہوا ہے تو آندھی رک گئی۔ تیز آندھی کی وجہ سے مسلمانوں کے جانور ادھر ادھر بکھر گئے۔ جب دن کے آخری میں آندھی تھمی تب انہوں نے اپنے جانوروں کو اکٹھا کیا۔ عبادہ بن سامر نے اس روز جب یہ آندھی چلی نا، عبداللہ بن ابی سے کہا کہ تیرا جو نا جگری دوست عبداللہ بن ابی، وہ بھی منافق وہ مر گیا ہے۔ اس نے کہا کون سا جگری دوست؟ عبادہ بولے جس کی موت اسلام اور مسلمانوں کی فتح ہے۔ اس نے کہا کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ زید بن رفاعہ۔ یہ خبر نا بجلی بن کر اس پر گری۔ وہ بولا ہائے یہ کیسی مصیبت ٹوٹ پڑی، اللہ کی قسم وہ کیا خوب آدمی تھا۔ پھر ابن ابی اس کا تذکرہ کرنے اور اس کا تعریفوں کا پل باندھنے لگا۔ دونوں دو جو تھے، یہ بھی منافق وہ بھی منافق، تو منافق نے منافق کی تعریف ہی تو کرنی ہے۔ یہ گلوکار ہوتے ہیں، اداکار، یہ ایک دوسرے کی تعریف ہی تو کرتے ہیں مرتے وقت۔ تو عبادہ نے کہا اللہ کی قسم دم جو ہے نا، جو کٹی ہوئی دم ہے نا، وہ تو کٹ چکی، تو تم کٹی ہوئی دم کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، کیا فائدہ؟ تو لیکن نا عبداللہ بن ابی کو اس کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی مر گیا ہے، ہاں جی۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں اس کی موت کی خبر کس نے دی ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ اسی گھڑی اس کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ شاید ابھی یہ مدینہ نہیں نہ پہنچے ہوں گے، تو یہ لرز اٹھا، کیونکہ اس کو پتا تھا نبی علیہ السلام جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا نا کہ زید بن رفاعہ مر گیا ہے تو مر گیا ہوگا، ہاں جی۔ تو وہ وہاں سے نا غم زدہ حالت میں واپس آیا، مدینہ آ کر تصدیق ہو گئی کہ واقعی مر گیا تھا۔ آندھی اس وقت ٹھہری جب اس کو دفن کیا گیا۔ اب نا ہوا یہ کہ آندھی جب چلی تو اس میں نا نبی علیہ السلام کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا وہ بھی گم ہو گئے۔ آندھی اتنی زور کی چلی تھی تو صحابہ کرام فکر مند ہو گئے، وہ اس کی تلاش میں، قصوہ اونٹنی کی تلاش میں نا ادھر ادھر پھرنے لگے۔ زید بن نصیب یہ بھی ایک منافق تھا، زید بن نصیب، وہ نا کچھ مجلس میں نا لوگوں کی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے مسلمانوں صحابہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، یہ لوگ ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس میں لوگ جو موجود تھے انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، یہ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اسے باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ منافق تھا، وہ پہلے ہی طاق میں رہا کرتا تھا، وہ زہر اگلنے لگا، بہانہ بنا کر کہنے لگا ایک طرف تو نبی علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمان کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، اور دوسری طرف اونٹنی کا حال پتہ نہیں کہ اونٹنی کدھر گم ہو گئی ہے، یہ کیسے نبی ہے؟ توبہ
حالانکہ ہر خبر تو نہیں نہ آتی تھی، تو دین کے بارے میں آتی تھی، بہرحال اس نے بکواس کی. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہیں آگاہ کیا کہ وہ آندھی میں اونٹنی کدھر گئی ہے. تو جو مخلص مسلمان تھے ان کو تو زید بن لسید کی باتیں سن کر بڑا غصہ آیا. اسے ڈانٹ کر بولے اللہ کے دشمن تو منافق ہے. اسید بن عزیر اس کی طرف بڑے، بولے اللہ کی قسم اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے میرے اس کام کو اچھا کہیں گے برا، تو میں نا تیرے خصیے جو ہے نا چیر کر رکھ دیتا، تجھے خسی کر دیتا. اللہ کے دشمن جب تیرے دل میں ایسی پاپی باتیں تھیں تو تجھے ہمارے ساتھ نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اگر تھا ہی منافق تو یہ جہاد کرنے کیوں آیا ہے؟ ایک تو جہاد کرنے آگے ہمارے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑنے، دوسری تو اتنی بکواس کر رہا ہے کہ آسمان کی خبریں آپ کے پاس آتی ہیں اور اونٹنی کا آپ کو پتہ نہیں. تو اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ نبی علیہ السلام خوش ہوں گے کہ ناراض، تو تیرے یہ خوشیے لے کر تجھے خسی کر دیتا. تو بہرحال وہ منافق تو بڑبڑاتے ہوئے بولا میں تو مال غنیمت کے لیے نکلا تھا، صاف ہی بولتا، میں جہاد کے لیے کوئی نہیں نکلا، مجھے پتا فتح ہونی ہے، چلو کہ اونٹ ہاتھ آئیں گے. تو میری زندگی کی قسم محمد تو ہمیں اونٹنی کے حال سے بھی زیادہ بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں. یہ اونٹنی کیا چیز ہے؟ وہ تو ہمیں آسمانی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں. تو اس نے طنزاً کہا کہ آسمان کی خبریں تو بتاتے ہیں اور یہ معمولی خبر اونٹنی کی وہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اونٹنی کہاں ہے. بس جب اس نے بکواس کی تو مخلص صاحب اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو وہ مارا تو وہ نا جی بڑھ کر نہ اس کو مارا. تو وہ پھر بھاگا، خود ہی بھاگ کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں پناہ لی. توبہ نعوذ باللہ، یعنی کہ آپ ہی کو برا کہے اور آپ ہی کی نا بچنے کی تو کوئی اور صورت نظر نہیں آئی، تو آپ ہی کی مجلس میں جا کر آپ کے پیچھے چھپ گیا. دیکھو کیسا منافق آدمی ہے. پتہ آپ رحمت للعالمین کچھ نہیں کہیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا وحی آ گئی کہ یہ زید بن نصیب نے نا یہ باتیں کی ہیں منافقانہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ منافقین کے ایک آدمی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس جگہ کی آگاہ کیوں نہیں کر دیتا؟ میری زندگی کی قسم محمد تو ہمیں اونٹنی کے حال سے بھی کہیں زیادہ بڑی بڑی خبریں بتاتے ہیں. غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، بے شک اللہ نے مجھے اس جگہ کے بارے میں اب خبر دے دی ہے. اس منافق نے جو باتیں کی ہے نا تو اللہ نے آسمانوں پر سن لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب مجھے اونٹنی کے بارے اصل میں وہی آنی چاہیے نا، یعنی کہ اگر آپ پر وہی نہیں آتی تو آپ کو نہیں پتا چلتا، جب وہی آ جائے پتا چلتا ہے. تو نبی یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں ہوتا کہ اونٹنی کدھر گم ہو گئی، اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی آئے کہ جی میرا بچہ گم ہو گیا ہے، کوئی کہے جی میری بیوی حاملہ ہے، لڑکا ہوگا کہ لڑکی. نبی اس لیے آتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آتے ہیں. نبی تو آتے ہیں جنت کے لیے، جہنم کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، جنت کی اطلاع دینے کے لیے. غیب یہ ہے کہ کن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نہ کہ وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تمہارے لڑکا ہوگا کہ لڑکی. چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی کہ نبوت بہت اونچی چیز ہے. نبی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں آتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک نا قلعے دار کو نا وقت کے حکم پہلے وقت 500-600 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک قلعے والوں کو نا کچھ قلعے والوں کو حکومت نے توپیں دی، توپیں کہ جب دشمن حملہ کرے تو توپوں سے دفاع کرنا. ان کا ٹھیک ہے.
اللہ کا ایسا کرنا ہوا مچھروں نے حملہ کر دیا ہر طرف سے، بڑے بڑے مچھر، بہت زیادہ مچھر اکٹھا، ان کو یہ تو جلغار کر دیا مچھروں نے، اب کیا کریں؟ کہتے پھر توپے کس لیے ہے؟ وہ توپے نکالی، ٹھا ٹھا ٹھا، وہ بڑا گرد و غبار پھیل گیا، چلے جو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو سارے مچھر مر گئے، بڑے خوش ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائے توپ مچھر مارنے کے لیے ہوتی؟ وہ تو بڑے بڑے دشمنوں مارنے کے لیے، ہمارا یہ ایٹمی پروگرام ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ مچھر مارنے کے لیے، یہ تو بڑا پروگرام ہے نا۔ اسی طرح نبوت بہت اونچی چیز ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آئے گی کہ اونٹنی گم ہو گئی ہے تو نبی بتائیں گے اونٹنی کہاں ہے، چلو بتا دیا سرسری سا، تو وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن نبوت اس لیے نہیں آتی۔ بہرحال یہ منافق کی بات غلط تھی۔ ہوا یہ کہ آپ کو نہ، آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو گھاٹی ہے نا، ادھر ایک درخت ہے، تو اس کے ساتھ نا اس کی لگام یا نکیل اٹک گئی ہے، یعنی کہ ایک درخت ہے، اس کی جو نکیل ہے نا وہ اونٹنی کی اس سے اٹک گئی ہے، تو تمہیں ادھر ملے گی، تم اس کی طرف جاؤ۔ لوگوں صحابہ ادھر گئے تو ٹھیک جو آپ نے جگہ بتائی تھی نا ادھر ہی وہ اونٹنی موجود تھی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ زید منافق نے جب اونٹنی کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، وہ دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کا سامان پھینک دیا ہے اور وہ لوگ وہیں بیٹھے ہیں، کوئی بھی مجلس سے نہیں اٹھا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، ہمارے قریب نہ پھٹکنا، ہمیں پہلے تم پر بڑا غصہ ہے، تم نے جو کچھ بات کرنا چاہتا ہے وہ تم نے کہہ دیا، تو دیکھو تم جھوٹے ثابت ہوئے ہو۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مل گئی، آپ کی نبوت کی تصدیق ہو گئی۔ اب اسے کہا گیا کہ استغفار کرو۔ اب یہ اختلاف ہے کہ یہ منافق ہی رہا یا سچی توبہ اس نے کی، یعنی کہ مختلف روایات ہے۔ آیا اس واقعے کے بعد یہ زید منافق سچی توبہ کی تھی؟ تو بعض کہتے ہیں نہیں، اسی حالت میں یہ مر گیا، کہ بعض کہتے ہیں اس نے سچی توبہ نہیں کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کو لے کر دوبارہ سفر کے لیے شروع کیا، یعنی کہ مدینہ کی طرف آپ جا رہے تھے نا، راستے میں یہ چیزیں پیش آ رہی تھی، تو آپ کا گزرنا وادی نقی سے ہوا، آپ نے نا ادھر بڑی ہری ہری گھاس اور برساتی جو ہے نا چھتریاں، چشمے دیکھے، تو آپ کو نا یہاں کی ہوا خوشگوار آب و ہوا محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ مجاہدین کے گھوڑوں کا ادھر ہی چراگاہ بنا دی جائے، یعنی کہ جو جہاد کے لیے گھوڑے جاتے ہیں نا، تو یہ آب و ہوا بھی اچھی ہے، سرسبز و شاداب گھاس بھی ہے، چشمے بھی ہیں، تو آپ نے نا حاتم بن ابی بلتہ کو حکم دیا کہ کنواں کھودے، مقصد یہ تھا کہ سارا پانی اس میں آ جائے تو ادھر سے پانی لے لیا کرے۔ چنانچہ نا یہ پھر نا وہ ادھر یہ پہلی وادی نقی کو نا چراگاہ بنایا گیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چراگاہ بنایا فوجیوں کی، یعنی کہ جہاد کرنے والے گھوڑے، اونٹ سرکاری وہ ادھر چرایا کریں گے۔ اور آپ کی نظر مبارک کن پر پڑی؟ بلال بن حارث، وہ بلال نہیں اذان دینے والے، وہ نہیں، یہ ایک اور ہے بلال بن حارث، ان کو فرمایا کہ تم اس کی نگرانی کرنا، ادھر مدینہ سے دور تھا نا، تو ادھر یعنی کہ پھر تم نے اونٹوں کی نگرانی کرنی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا میں کتنی جگہ اس کی مخصوص کروں، یعنی کہاں تک چراگاہ بناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت ایک بلند آواز والے آدمی کو پہاڑ پر کھڑا کر دو، پہاڑ کا نام تھا مکمل، پھر جہاں تک اس کی آواز جائے اتنی جگہ مسلمانوں کے ان گھوڑوں اونٹوں کے چڑھنے کے لیے مخصوص کر دو جن پر سوار ہو کر وہ جہاد کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر یہ فجر کے وقت پہاڑی پر کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز دی، جہاں تک بندہ
کھڑا تھا انہوں نے کہا ادھر تک آواز آئی ہے، وہ ساری چراگاہ بنا دی گئی. ہاں جی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب بغیر اجازت کے اس چراگاہ میں کوئی داخل نہیں ہوگا. سرکاری چراگاہ جو ہوگی، سرکاری جگہ ہوگی. بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ کمزور ناتواں لوگوں پر ہیں جو دور نہیں چرا سکتے، وہ چرا لیا کرے ادھر اپنے گھوڑے اونٹ. تو آپ نے شفقت فرماتے ہوئے کہا جو عورتیں بچے بوڑھے ہیں ان کے اونٹ ہے تو وہ چرا لیا کرے، طاقتوروں کو نہیں. طاقتور اپنے جہاں پہ مرضی لے کر جائے. اس طرح وادی نقی اسلامی لشکر کے گھوڑوں اونٹوں کے لیے چراگاہ مقرر کر دی گئی. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے خلیفہ، تو یہ چراگاہ اسی طرح قائم رہی. پھر حضرت عمر کے دور میں گھوڑے اور بڑھ گئے، فوج تھی نا، تو پھر وہ چراگاہ بھی بڑھانی پڑی. تو حضرت عثمان غنی نے بھی اس چراگاہ کو اسی طرح برقرار رکھا. اب ایک دلچسپ واقعہ اور ہوا، گھوڑوں اونٹوں کی ریس. آپ نا یہ جہاد کے لیے نا دوڑے بھی لگوایا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ آپ نے اونٹوں اور گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کروایا. اونٹوں کی ریس میں آپ کی اونٹنی قصوہ نے بھی حصہ لیا. آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا نا، اس نے بھی حصہ لیا. تو اس اونٹنی پر نا حضرت بلال جو اذان ہی دیتے وہ سوار تھے. بلا شبہ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. ریس شروع ہوئی تو قصوہ بڑی تیزی سے دوڑی، وہ سب اونٹوں پر بازی لے گئی. قصوہ اونٹ. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور گھوڑا تھا، زریب اس کا نام تھا. اس کی سواری کی سعادت ابو اسید سعدی کے حصے میں آئی. آپ کے پاس اس کا دو ہی گھوڑے تھے، ایک کا نام لیزاز اور دوسرے کا نام زریب اور قصوہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے. اب آخری بات جی، غزوہ بنو مستلق میں نا قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ عورتیں بھی آئی تھیں. وہ سب کے سب لونڈی کی حیثیت سے مجاہدین کے حصے میں آئی. صحابہ کرام کو جب عورتوں کی خواہش پیدا ہوئی، جوان تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عزل نہ کر لیں. عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ صحبت تو کرے لیکن بچہ پیدا نہ ہو، اشارہ سمجھ لے. تو ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ہم غزوہ بنو مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو ہمیں عرب کے قیدی ملے جن میں ان کی عورتیں بھی تھیں. ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی، ہمارے لیے ان کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا. ہم عزل کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرمائے، ہم ان سے پوچھے بغیر کیسے عزل کر لیں. ہم نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول ہمیں لونڈیاں ملتی ہیں. یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے ہماری اولاد ہو گئی تو ہم تو انہیں فروخت نہیں کر سکیں گے. جب لونڈی کے ہاں اولاد ہو جائے نا تو اس کو فروخت کرنا منع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں بیٹی ہوتے ہیں نا اولاد. فرمایا کہ تم عزل کرو یا نہ کرو، جس نے پیدا ہونا ہے نا، جس روح نے آنا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر ہی رہے گی. کیا تم ایسا کرتے ہو؟ اگر تم ایسا نہ کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جس روح کا آنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی. یہ خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں نا تو بھائی جس روح نے آنا ہے اس نے تو آنا ہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ نے منع نہیں کیا لیکن پسند بھی نہیں فرمایا. یہ نقطہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو پیدا کرنا ہے وہ دنیا میں آ کر ہی رہے گی. اس سلسلے میں نا صحیح مسلم میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا کہ میری لونڈی ہے، میری خادمہ ہے، ہمارے لیے پانی بھر کر لاتی ہے. میں اس سے تعلق بھی ازواجی تعلق بھی قائم کرتا ہوں.
اور میں یہ پسند نہیں کرتا اس کے ہاں بچہ ہو، حمل ہو۔ اس کی یہ بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو اس سے عزل کر لو، لیکن جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ عزل اس چیز کو ہرگز نہیں روک سکتا جس کا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی لونڈی تھی۔ اس نے تذکرہ کیا اللہ کے رسول وہ تو حاملہ ہو گئی، لونڈی حاملہ ہو گئی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جو مقدر ہو وہ ہو کر رہے گا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اصل میں نا دیکھیے حرف آخر سمجھ لیں، جو روح اللہ نے آسمان میں رکھی ہوئی اس نے تو آنا ہی آنا، اور اس کا باپ بھی لکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے روح اور اس کا باپ نہ ہو؟ اگر اس کا باپ ماں باپ ہے تو وہ تو آ کر رہے گی۔ ہاں خاندانی منصوبہ بندی یہ اجتماعی طور پر ناجائز ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کھلائیں گے کہاں سے یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی کو پرائیویٹ مسئلہ ہے، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، جان کا خطرہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ کر سکتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے، لیکن اجتماعی طور پر نافذ کر دینا یہ غلط ہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لے جس روح نے آنا ہے اس کا باپ بھی لکھا ہے، جب اس کا باپ بھی لکھا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پر روح اور اس کا باپ نہ ہو تو پھر آ کر ہی رہے گی نا۔ یہ آپ نے بتایا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔